بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت و افلاس۔ ابتدائے اسلام میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہایت فقر و فاقہ اور غربت و افلاس کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی، جس کا اثر ان کے لباس، مکان اور سامان آرائش غرض ہر چیز سے ظاہر ہوتا تھا۔ لباس۔ صحابیات کو کپڑوں کی نہایت تکلیف تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ ایک بار انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب و حیا سے جسم کے ہر حصے کو چھپانا چاہا، لیکن ناکامی ہوئی۔ سر ڈھکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ بعض صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو چادر بھی میسر نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عیدگاہ میں جانے کی اجازت دی، تو ایک صحابیہ نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ارشاد ہوا کہ اس کو دوسری عورت اپنی چادر اڑا لے۔ شادی بیاہ میں دلہن کے لیے غریب سے غریب آدمی بھی اچھا جوڑا بنواتا ہے، لیکن صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی جوڑا بھی میسر نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میرے پاس گاڑے کی ایک کرتی تھی۔ شادی بیاہ میں جب کوئی عورت سنواری جاتی تھی تو وہ مجھ سے اس کو مستعار منگوا لیتی تھی۔ مکان۔ غربت و افلاس کی وجہ سے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مکان نہایت مختصر، پست اور کم حیثیت ہوتے تھے۔ گھروں میں جائے ضرورت تک نہ تھی، اس لیے راتوں کو صحرا میں جانا پڑتا تھا۔ دروازوں پر پردے نہ تھے، راتوں کو جلانے کے لیے چراغ تک میسر نہ تھے۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں نہایت مختصر سامان ہوتے تھے، یہاں تک کہ میاں بیوی دونوں کے لیے صرف ایک بچھونا ہوتا تھا، اور وہ بھی کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا۔ زیورات۔ صحابیات نہایت معمولی اور سادہ زیور استعمال کرتی تھی۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ بازو بند، کڑے، بالی، ہار، انگوٹھی اور چھلے کا پتہ چلتا ہے۔ لونگ کا ہار بھی پہنتی تھی، جن کو عربی میں ثقاب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہار جو سفر میں گم ہو گیا تھا وہ مہر یمانی کا تھا۔ سامان آرائش۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرما اور مہندی کا استعمال بھی کرتی تھی۔ ضچہ خانہ سے نکلتی تھیں تو منہ پروس، ایک قسم کی سرخ گھاس کا نام ہے، کا غازہ ملتی تھی کہ چہرے سے داغ دھبے مٹ جائیں۔ خوشبو میں زعفران، عطر اور سکھ کا استعمال کرتی تھی۔ سکھ ایک قسم کی خوشبو ہے جو ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم خانہ داری کے کاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی اور اس میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صاحبزادی تھی، لیکن چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ مشکیزے میں پانی لاتے لاتے سینہ غاز ہو گیا تھا، جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چکٹ ہو گئے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری گھر کا کام کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، جو پیسے اور اس کی روٹی پکائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئیں، آپ آئے تو جگایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی اور ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ وہ اس قدر مفلس تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا گھر میں کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماء خود باغوں میں جا جا کر گھوڑے کے لیے گھاس لاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائیں کے لیے ایک غلام بھیجا تو انہوں نے اس خدمت سے نجات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قطعہ زمین بطور جاگیر دیا تھا، جو مدینہ سے 3 فرسخ دور تھا۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا روز وہاں جاتی اور وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لاتی اور اس کو کوٹ کر ان کے پانی کھینچنے والی اونٹنی کو کھلاتی۔ گھر کے معمول کاروبار ان کے علاوہ تھے۔ خود پانی لاتی، مشق پڑ جاتی تو اس کو سیتی، آٹا گھونتی، روٹی پکاتی، گھر کے کام خود کرتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کی ہتھوڑی بناتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کی مالی حالت تمام ازواج مطہرات سے بہتر تھی۔ بعض صحابیات رضی اللہ عنہ کپڑے بنتی تھی۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔